لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین و سامعین کے کیے گئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین و سامعین جو پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں ان سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو، معاملات کو، خوابوں کو لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی بھی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ایک اور عرض کرتا چلوں، جن کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہے، چینل سے آپ کو لگتا ہے کہ اس چینل سے دین کا کام ہو رہا ہے، لوگوں کے معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ سے عرض ہے کہ آپ اس چینل کا تعارف اپنے دوستوں سے، احباب سے، رشتہ داروں سے، ملنے جلنے والوں سے، پڑوسیوں سے اس چینل کا تذکرہ کر کے، اس چینل کا انٹروڈکشن کرا کر کے ان کے موبائل میں بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ اس میں ہماری مدد کریں گے تو الحمدللہ آپ کو بھی اللہ کریم ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے ایک اپنی تمنا ہمارے ویڈیوز میں سے کسی ایک ویڈیو کے کمنٹس میں ظاہر کیا ہے۔ تمنا ان کی محبت کو دکھاتا ہے اور ان کے اپناپن کو دکھاتا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی عزیز کا، اپنے کسی پیارے کا انتقال ہو جائے، بھائی ہو، والد ہو، والدہ ہو، کوئی اپنا قریبی رشتہ دار میں سے جن سے دنیا میں بہت محبت کرتے تھے، ان کا انتقال ہو جائے، اور اگر دل چاہے کہ یہ لوگ ہمیں خواب میں دکھے مگر وہ لوگ خواب میں دکھتے نہیں ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ ہم سے خوش نہیں ہیں، کیا کریں؟ اس تعلق سے ان کا سوال ہے۔ کسی اپنے کا انتقال ہو جائے، قریبی کا انتقال ہو جائے، خواب میں دیکھنے کا جی چاہے، لیکن ہو یہ کہ وہ خواب میں آئے نہیں، اور خواب میں نہیں آنے کی وجہ سے لگتا ایسا ہے کہ کہیں وہ ناراض تو نہیں ہے، کہیں وہ ہم سے ناخوش تو نہیں ہے، کیا اس کا معاملہ ہے؟ آئیے اس کو شریعت کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، شریعت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کسی کو خواب میں دیکھنے کی تمنا یہ تو درست ہے، آپ تمنا کریں، اللہ کریم آپ کو آپ کے تمنا میں کامیابی عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، اور وہ عورت آ کر کے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہی میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے تمنا ظاہر کی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھنا، 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، اور نفل نماز پڑھ کر کے پھر درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جانا، تمہیں تمہاری بیٹی خواب میں آ جائے گی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریقے کے مطابق جب اس عورت نے کی تو وہ بیٹی ان کو خواب میں آئی، جی ہاں، خواب میں آئی بھی، دکھی بھی۔ پھر آگے اس کے واقعات ہیں، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو۔ عشاء کی نماز پڑھیں، پہلے تو 5 وقتہ نماز کے عادی ہونا چاہیے۔ عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں، جی ہاں 2 رکعت نفل پڑھیں، اور دونوں رکعت نفل پڑھ لینے کے بعد یہ کوشش یہ کریں کہ آپ آخری وقت میں یہ نفل پڑھیں جب آپ کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر سونے کے لیے جا رہے ہیں۔ نفل پڑھنے کے بعد بستر پہ جائیں، درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ بستر پہ جائیں تو نیند آنے تک درود شریف اپنا جاری رکھیں، اور دل سے دعا بھی جاری رکھیں کہ مولا میرے اپنے جو مرحوم ہیں وہ میرے خواب میں آ جائیں، تو اللہ کریم کرم فرمائے گا، انشاءاللہ خواب میں آپ کے وہ آئیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ کسی کو خواب میں دیکھنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ آپ دعا کیجئے، تمنا ظاہر کیجئے، اللہ کریم کی رحمت شامل حال ہوئی تو وہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ مرحوم جو ہوتے ہیں نا، چونکہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو خواب میں نہیں آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہیں، آپ سے ناخوش ہیں، تو یہ بھی آپ کا خیال آپ اپنے دل سے نکال دیجئے، اس لیے کہ جو مرحومین ہوتے ہیں ان کے اپنے اختیار میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے خواب میں آئیں۔ مرحوم کے اختیار میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے خواب میں آ کر اس کو نظر آ جائیں، یہ ان کے پاور میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کریم کا معاملہ ہے۔ میرے رب کی، اپنے رب کریم کی قدرت ہے، رب کا ارادہ ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے جس کو دکھانا چاہتا ہے دکھا دیتا ہے۔ اللہ کریم کو راضی کرنے کی کوشش کریں، آپ اللہ کریم کو راضی کریں گے تو اللہ کریم بھی الحمدللہ آپ کی خوشیاں آپ کو عطا فرمائے گا، آپ ارادے کریں گے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ بزرگوں کی زندگی اس پر گواہ ہے کہ جو اللہ کے ہو گئے تو پھر اللہ کریم ان کے خواہشات کو پوری فرماتا ہے، وہ ارادہ ظاہر کرتا ہے، اللہ کریم اس کے ارادوں کو کامیاب فرماتا ہے۔ تو خواب میں دیکھنا یہ انسان کی اپنی قدرت میں نہیں ہے، اور مرحوم کی بھی یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ جب چاہیں جس کے خواب میں آ جائیں۔ اب جب ان کی قدرت میں ہے ہی نہیں ہے تو پھر آپ ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ ہمارے خواب میں نہیں آ رہے ہیں
تو وہ ہم سے ناراض ہیں، یہ غلط خیال ہے، اس کو نکال دیجئے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ وہ خواب میں نہیں آ رہے ہیں تو آپ سے ناراض ہیں، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے کسی کی خواب میں زیارت کرا دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی عمل کرنے کے بعد خواب ضرور دکھائی دے۔ جو میں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بتایا، آپ اس کو کریے، ٹرائی کر سکتے ہیں، اللہ کریم آپ پر رحم فرمائے، آپ کو دکھ جائیں، لیکن ضروری نہیں کہ نظر آ ہی جائیں، اللہ کی رحمت ہے، نظر آ گئے تو آ گئے۔ اور نیز خواب جو ہیں یہ حجت شرعی بھی نہیں ہے، بعض دفعہ آدمی کے اپنے تفکرات، اپنے فکر ہی خواب بن کر سامنے آتے ہیں، اس لیے کسی مرحوم کو خواب میں دیکھنے کے لیے وظیفہ کرنے کی بجائے اپنے اس مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ آپ کو مرحوم کی فکر ہو رہی نا، تو اس فکر میں سب سے بہتر جو آپ اپنے مرحوم کے لیے کرنا چاہتے ہیں، وہ سب سے بہتر کام یہ ہے کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے پڑھیں، تلاوت کریں، اوراد و وظائف کریں، کلمہ شریف کا ورد کریں، آیتیں پڑھیں، سورہ پڑھیں، یعنی ان کے لیے پڑھ کر ایصال ثواب کریں، صدقات کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، مسجدوں میں دیں، مدرسوں میں دیں، پریشان حالوں کی مدد کریں، اور نیت کریں کہ یہ ثواب میرے مرحوم کو پہنچ جائے۔ مرحوموں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، خواب میں آنے نہ جانے سے یہ مرحوموں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ آپ کے خواب میں آ گئے تو مرحوم کو کچھ فائدہ ہو جائے گا، آپ کے خواب میں نہیں آئے تو مرحوم کو کوئی نقصان ہو جائے گا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرحوم اپنی قبروں میں انتظار اس بات کی کرتے ہیں کہ ہمارے زندے ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کریں، ہمیں کچھ ثواب کا نذرانہ بھیجیں، وہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ وہ خوش ہیں کہ نہیں ہیں، تو آپ ایصال ثواب کریں۔ یقین مانیں جب آپ ایصال ثواب کرتے ہیں، کتابوں کی روشنی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ جو ثواب ہے جب وہ مرحوم کو دیا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے ان کے پاس، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں رشتہ دار نے، آپ کا نام بول کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ کا فلاں نے آپ کے لیے یہ پڑھ کر ایصال ثواب کیا ہے۔ اب جب وہ ثواب کی تحفے کو دیکھتے ہیں نا تو بڑا خوش ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے آپ کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو مرحوم کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے نام پر ایصال ثواب کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اگر بہتر ہوا تو انشاءاللہ آپ کو زیارت نصیب ہوگی، اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا، لیکن بہتر آپ ایصال ثواب کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔